بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم بھیجی تھی دنیا کے اندر، ان کو بولتے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے قرآن شریف کے اندر، اور وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو دھمکاتے رہے، ڈراتے رہے، ہر طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا، یہاں تک کہ بہت ساری نعمتیں بھی دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک ایسی روزی دی بغیر محنت کرے گے، بغیر محنت کرے کہ بغیر کام دھندا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دیا۔ کیسے روزی دیا کہ اس میں ایک چھوٹے چھوٹے پودے کے اوپر ایسی ایک چیز آتی تھی جو کھانے کی میٹھی رہتی، مٹھائی کے جیسا، چھوٹے چھوٹے جھاڑ کے اوپر آتی تھی، اس کو لے کے وہ کھاتے تھے۔ اور دوسرا وہ تتر بٹر بولتے ہیں نا، ایسے پرندے آتے تھے اور آ کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ان کو پکڑے تو اڑ کے بھاگتے نہیں تھے وہ، تو اس کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کو پکا کے کھا لیتے تھے۔ تو ایسے ان کو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محنت کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی عطا فرمائی۔ تو اللہ نے اس قوم کو بہت طریقے سے ڈرایا، دھمکایا بھی اور بہت ساری نعمتیں بھی دی۔ اور اس وقت میں جو ابھی بتایا کہ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھر بیٹھے آرام سے بغیر کام دھندا کرے کہ روزی دیا۔ اس میں اور ایک نعمت کیا تھی معلوم؟ کہ ان کے جو کپڑے تھے، کپڑے ہیں نا، وہ میلے نہیں ہوتے تھے، اور چھوٹے بچے نے سمجھے اس کا بھی کپڑے پہنا ہے نا، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتے جائے گا نا، ایسے اس کے کپڑے بھی بڑے ہوتے جانے گے۔ کپڑے دوسرے لینے کی ضرورت ہی نہیں، اور کپڑے کبھی ایسے نہیں کہ پسینہ آ رہا، میلے ہو جا رہے، پھر اس میں کیڑے پڑ رہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہونے کا، کتنے بھی سال تک پہنو۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت تھی۔ اور ایک پتھر تھا، اس کے اوپر جو لکڑی مارتے تھے تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوتا تھا، وہی پانی 12 راستے سے پانی نکلتا تھا، 12، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان کے لوگ تھے، تو ہر ایک خاندان والے اپنے اپنے الگ الگ نل سے، جیسے اپنے زبان میں نل بولیں گے، لیکن جو اپنا جو جھرنا ہے وہاں سے وہ پانی لیتے تھے، وہاں سے پانی پیتے تھے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیا۔ اس کے باوجود ہر جگہ پر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو اسی میں سے ان کے واقعات میں سے قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار مت کرو۔ مچھلی کا شکار کرتے تھے وہ لوگ، ان لوگوں کو عادت تھی، شوق تھا ان کا، مچھلی کا شکار کرتے تھے اور پھر اس کو پکا کے کھاتے تھے۔ تو جس طرح ہمارا جمعہ کا دن ہے، عید کا دن، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنیچر کا دن دیا تھا، اور پھر اس دن پابندی لگا دی کہ آج کے دن تم شکار نہیں کرنے کا، مچھلی کا شکار نہیں کرنے کا۔ اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے تھے کہ اس وقت میں سمندر میں مچھلی بھی زیادہ آتی تھی، اور ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ شکار نہیں کرنے کا، اور اسی ٹائم پہ مچھلی زیادہ اوپر گھوم رہی، تو انسان کو لالچ ہوتی ہے نا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے کیا چالاکی کیا کہ اس نے سنیچر کے دن تو مچھلی پکڑنے کو منائی تھی، تو اس نے کیا کیا، سنیچر کے دن مچھلی کو کچھ دھاگا بیگا باندھ کے چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں اتوار کے دن تو دھاگا باندھا تو ادھر سے گھومیں گے نا، کہاں جانے والی ہو، پھر اتوار کے دن اس کو نکل کے پکایا۔ جب اس نے پکایا تو پکنے کی خوشبو آ رہی مچھلی کی، تو آس پاس کے لوگ پوچھتے، ڈارے
مچھلی پکڑنا بند ہے اپنا سنیچر کے دن، تو نے یہ مچھلی لایا کدھر سے؟ تو بولے میں نے جو ہے نا اتوار کو پکڑا۔ بولے اتوار کو کیسے پکڑے؟ ہم لوگ ابھی تک نہیں پکڑے، تو نے کیسے پکڑ کے لایا؟ پھر اس نے بتایا میں نے ایسے ایسے آئیڈیا کرا بولے۔ تو اس کی آئیڈیا دیکھ کے دوسرے لوگ بھی شروع کر دیے۔ وہ لوگ بھی جو ہے ان کے زمانے میں جو بھی طریقہ رہیں گے، جیسے بھی ہم لوگ آج کے زمانے میں کیسا ہے، وہ تنگوس کو گل لگاتے اور اس کو چھوڑتے پانی میں، اور اس کو کچھ بھی کھانے کی چیز لگا دیتے، اور گل اس کے مچھلی کھاتی تو اس کے پیٹ میں اٹک جاتی، اس کے گلے میں اٹک جاتی، تو پھر وہ مچھلی کے اندر بھاگ نہیں سکتی، اس کے اندر اٹک کے باہر آتی۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے کوئی ترکیب کی جو دھاگا باندھ کے چھوڑنے کی، یا پھر اس طرح سے گل کی طریقے سے چھوڑنے کی، اور اس طرح سے وہ لوگ مچھلی پکڑنے لگے۔ پھر اس میں پھر اور زیادہ ہوشیار لوگ بھی رہتے، وہ کیا کرے کہ اس کے پانی کے بازو کو جو ہے نا تو کھڈے کھودے، اس لیے کہ مچھلی جب زیادہ بڑھ جاتی، پانی کا جب بہاؤ آتا تو مچھلی اس کے اندر آ کے گر جاتی، گرنے کے اندر پانی چلے جاتا، مچھلی ادھر چلے جاتی۔ تو ویسے ان لوگوں نے دماغ چلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا دماغ چلانا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس میں ہیلا تراشنا اللہ کو پسند نہیں آیا، وہ اللہ کی نافرمانی تھی۔ تو ان لوگوں میں سے جو لوگ تھے، جو سمجھدار دیندار لوگ رہتے، جیسے کہ ہر قوم کے اندر دیندار نمازی پرہیزگار لوگ رہتے، عالم مفتی وغیرہ رہتے، تو اس طرح سے ان کے قوم میں بھی تھے۔ ان لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ارے ایسا مت کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تم کو اللہ نے منع کیا تو مت کھاؤ ایک دن، کیا فرق پڑ رہا، مت پکڑو، ایسی ترکیب مت کرو۔ تو وہ لوگ نہیں مانے۔ اور پھر دوسرے جو ایک لوگ تھے بیچ میں، کچھ ہر قوم میں ایسے بھی رہتے نا، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر، اس کے بھی ساتھ میں وہ اچھا بولیں گے، اس کے بھی ساتھ میں اچھا بولیں گے۔ تو جو دوسرے جو لوگ تھے، وہ لوگ ان کو سمجھانے کے بھی، لیکن اپنا جو لین دین میل جول گپ شپ مارنا، پھر ساتھ میں جو بیٹھ کے گپے مارنا، کھانا پینا، سب ان کا نارملی چلتا تھا، خالی بولتے تھے ان کا یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنے کا۔ لیکن جو دوسرے جو پکے جو مسلمان تھے، ان لوگوں نے کیا کرے، بولے تم لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تو اللہ کی کچھ بھی پکڑ آ سکتی، ہم لوگ تمہارے ساتھ میں نہیں رہنے والے۔ وہ جو ہے الگ ان سے دور جا کے رہنے لگے، اور دونوں بستی کے بیچ میں دیوار بنا دیے۔ کیا کرے؟ دونوں بستی کے بیچ میں دیوار بنا دیے، اور ایک دروازہ ان نیک لوگوں کے لیے رکھے، اور ایک دروازہ یہ جو مچھلی پکڑنے والے جو تھے ان لوگوں کے لیے رکھے۔ ان کو جانے آنے کریں گے اس طرف تو وہ دروازے سے جائیں گے آئیں گے، ان کو جانے کا رہیں گا تو اس دروازے سے جائیں گے آئیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے دیوار بنا دی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا عذاب دیا کہ وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، سب کے سب بندر بن گئے، آدمی بھی، عورت بھی، بچے بھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جوان لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے لوگ خنزیر بن گئے۔ خنزیر سمجھتا؟ پگ۔ جو بوڑھے لوگ تھے خنزیر بن گئے، تو کچھ لوگ جو ہے خنزیر سور بن گئے اور کچھ لوگ بندر بن گئے۔ اور جو دیوار کے اس طرف جو نیک لوگ رہتے تھے وہ بولے آج صبح سے کس کی آواز نہیں آ رہی، کونے راستے سے آ رہا جا رہا نہیں، کیا بات ہے، جا کے دیکھیں گے۔ تو وہ جو ہے اندر آ کے انہوں نے جب دیکھا تو یہ لوگ رونے لگے۔ اب تو بات تو کر نہیں سکتے، کچھ بول تو نہیں سکتے، اب ان کی شکلیں بدل گئی، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ تو شکلیں بدل گئی، رونے لگے لوگ، افسوس کرنے لگے، لیکن کیا کر سکتے، ابھی کچھ چارہ کار نہیں ہے۔ کیونکہ جو شکلیں بدلنے والا جو عذاب ہے پہلی امتوں میں ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میری امت کے شکلیں مت بدل۔ یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اس لیے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی شکلیں نہیں بدلتے، ورنہ ابھی بھی ایسے بڑے بڑے گناہ ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بندر بنا سکتے، کسی کو خنزیر بنا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بناتے، اس لیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کی شکلیں مت بدل۔ تو خیر، وہ جو خنزیر اور بندر بنے
تو لوگوں کا ایک سوچ رہتی کہ اب جو ہے یہ جو خنزیر بندر ہے یہ ان لوگوں کی اولاد رہیں گی، تو ویسا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب نازل فرماتا اور عذاب کی وجہ سے جو شکلیں بدل دیتا تو ان لوگوں کی عمریں زیادہ نہیں رہتی اور اس کے بعد میں ان کے بچے بھی پیدا نہیں ہوتے۔ تو جو ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد میں 3 دن کے اندر سب کے سب مر کے ختم ہو گئے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دیتا تو اس میں اپنے دماغ سے چالاکی سے راستہ نکالنا نہیں چاہیے کہ ہم اپنے دماغ سے کچھ تو چالاکی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا نا تو ہم جو ایسا کر کے ایسا کریں گے تو اپنا کام بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں، جن چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ طریقہ اس طرح سے ناجائز ہے لیکن تم اس طریقے سے کریں گے تو یہ جائز ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھو 1 کلو اچھی کھجوریں، ہاں 1 کلو اچھی کھجوریں اور ابھی 2 کلو تھوڑی خراب کھجوریں، اور دونوں کا ویلو اتنا ہی ہے، دونوں کی قیمت مطلب اس لیے کہ وہ خراب رہنے سے اس کی قیمت گر گئی اور یہ اچھا رہنے سے اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ 1 کلو اچھے کھجور لے اور 2 کلو خراب کھجور دے تو یہ ویوہار کو اس کو منع فرمایا، تو اس کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کی قیمت مقرر کرنا پڑیں گی۔ سمجھو 1 کلو کھجور 100 روپے کے اور 2 کلو خراب کھجور وہ بھی 100 روپے کے، تو پہلا 100 روپے دے کے اس کو یہ کھجور لینے کا، وہ 100 روپے اس کو دے کے وہ کھجور لینے کا۔ آیا سمجھ میں؟ مطلب درمیان میں پیسہ رہنے سے وہ لین دین جائز ہو جاتا، اور ایک ہی جیسی چیز ایک خراب ہے اور ایک اچھی ہے تو اس کے بدلے میں وہ خراب چیز زیادہ دے اور اچھی چیز کم لے، یہ طریقے کو منع فرمایا۔ تو جن چیزوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اجازت دی کہ تم اس طرح سے خرید و فروخت کرنے سے ناجائز ہو جاتا اور اس طرح سے خرید و فروخت یعنی لین دین کرنے سے جائز ہو جاتا، تو اس میں تو اجازت ہے، لیکن جہاں ایسی اجازت نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ تو بھی ناجائز کام کے اندر ہم جائز کا راستہ کچھ تو بھی نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی حرکت بنی اسرائیل نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کی گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔